بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محنت امریکہ نے کی تھی لیکن پھل چین نے اپنی جولی میں سمیٹ لیا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ امریکہ کی نیت میں فتور تھا، لیکن چین کم از کم اس معاملے میں مخلص ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے مابین مذاکرات کا آغاز امریکہ کی شہ پر عراقی حکومت کے ذریعے ہوا تھا اور اس کے کئی دور بھی ہوئے تھے، لیکن اس حوالے سے اچانک ایک حسین اور خوشگوار دھماکہ چین کی دارالحکومت بیجنگ میں ہو گیا۔ 6 مارچ 2023 کو بیجنگ میں چین کی ثالثی میں سعودی عرب اور ایران کے اہم عہدیداروں نے سفارتی تعلقات کے ساتھ ساتھ سابقہ معاہدوں کی تجدید پر رضامندی ظاہر کر دی۔ صرف یہ نہیں ہوا بلکہ اس پر بھی اتفاق ہوا کہ سعودی عرب ایران انٹرنیشنل ٹیلی ویژن چینل کا سپورٹ ختم کرے گا، یمن میں ہونے والے 2022 کے امن معاہدے کو آگے بڑھایا جائے گا، ایران سعودی عرب میں حوثی باغیوں کو بھیجنے یا ان کے میزائل حملے کرنے کے سلسلے کو روکے گا، GCC ممالک کے ساتھ ایران کی تجارت بڑھائی جائے گی، جبکہ ریجنل سیکیورٹی فریم ورک بنانے کے لیے مذاکرات کا آغاز ہوگا اور اس عمل کی نگرانی اور ثالثی چین کرے گا۔ ہمارے پاکستانی سیاستدانوں کو تو الیکشن اور سپریم کورٹ کھیلنے، جبکہ میڈیا کو ان سے چسکے لینے سے فرصت نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چین کی ثالثی میں ایران اور سعودی عرب کا معاہدہ اس خطے بلکہ دنیا کے لیے کسی بڑے انقلاب سے کم نہیں، اور محتاط الفاظ میں ہم اسے نیو ریجنل گیم یا نیو ریجنل آرڈر کا نام دے سکتے ہیں۔ اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑے گا، افغانستان پر بھی، یمن پر بھی، شام، عراق، لبنان پر بھی، بحرین پر بھی، اور کسی حد تک UAE اور عمان جیسے ممالک پر بھی، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ تمام ممالک میں ایران اور سعودی عرب کی پراکسی وار ایک عرصے سے جاری تھی، اور جب ان دونوں ممالک کی صلح ہو جائے گی تو رفتہ رفتہ خود بخود ان ممالک میں بھی یہ جنگیں ختم ہو جائیں گی۔ پاکستان ان دو ممالک کی پراکسی وار کی وجہ سے فرقہ واریت اور دہشت گردی کا شکار رہا، بلکہ سفارتی اور تجارتی حوالوں سے بھی ہم وقت پاکستان الجھن کا شکار رہتا۔ پاکستان کسی حوالے سے ایران کے قریب جاتا تو سعودی عرب ناراض ہو جاتا، اور سعودی عرب سے قربت بڑھاتا تو ایران بھڑک جاتا۔ حالانکہ پاکستان کے لیے دونوں مجبوری تھے اور ہیں۔ ایران پڑوسی ملک ہے اور پاکستان میں ایک بڑی تعداد اہل تشیع کی رہتی ہے جو ایران سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ دوسری طرف سعودی عرب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی وجہ سے ہر پاکستانی کے لیے عقیدت کا محور ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ زر مبادلہ سعودی عرب سے آتا ہے، جبکہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کی سب سے زیادہ مدد کرنے والا ملک بھی سعودی عرب ہے۔ یوں اگر ان دونوں کی صلح ہو جائے تو پاکستان اس الجھن سے نکل جائے گا۔ اسی طرح دونوں ممالک نے ایک لمبے عرصے تک افغانستان میں بھی پراکسی وار لڑی ہے، اور ظاہر ہے کہ افغانستان کے حوالے سے بھی پاکستان براہ راست متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر شام، لبنان اور یمن میں ایک مسلمان کے ہاتھوں دوسرا مسلمان مرتا ہے تو اس میں بھی ایک اہم عامل ایران اور سعودی عرب کا پراکسی وار تھا۔ بلکہ عراق میں بھی شاید امریکی قبضے کے دوران اتنے عراقی نہیں مرے تھے جتنے کہ بعد میں فرقہ وارانہ جنگوں میں مرے، اور ظاہر ہے کہ ان فرقہ وارانہ جنگوں کا اہم عامل وہ بھی ایران اور سعودی عرب کا عراق میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا تھا۔ اب انشاءاللہ مذکورہ عرب ممالک بھی امن کی طرف بڑھیں گے، اور فقہی بنیادوں پر یا پرو ایران اور پرو سعودی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے تجارت اور ترقی کے میدان میں مقابلے کی راہ ہموار ہوگی۔ ایک اور اہم نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب امریکہ کی ایران اور سعودی عرب کو بلیک میل کرنے کی صلاحیت مزید کم ہو جائے گی، کیونکہ ایران کا خوف دلا کر امریکہ عرب ممالک کو اپنا اسلحہ بیچتا، ان کے تیل کے ذخائر پر کنٹرول حاصل کرتا اور اپنی منمانیاں کراتا رہا، اور دوسری طرف ایران کو اتنا خوف امریکہ کا نہیں رہتا تھا جتنا کہ عرب ممالک کا رہتا۔ اس لیے اس کے زیادہ تر وسائل امریکہ کے خلاف استعمال ہونے کی بجائے مسلمان ممالک میں اپنے پراکسیز کو مسلح کرنے اور دیگر حوالوں سے امداد دینے میں خرچ ہوتے رہے۔ عرب ممالک کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے عمل نے ایران کے خوف کو مزید بڑھا دیا تھا، کیونکہ اسے یہ خدشہ تھا کہ یہ اتحاد اس کے خلاف بن رہا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ
کہ اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کے تعلقات کی بہتری کا عمل بدستور جاری رہے گا، لیکن اب اس کی بنیاد ایران کا مقابلہ نہیں بلکہ باہمی بقا، باہمی مفادات اور تجارت ہوگی۔ جو مثبت پیش رفت ہوئی ہے اس کا کریڈٹ سعودی عرب کی قیادت کنگ سلمان اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان یا پھر ایرانی قیادت کو جاتا ہے کہ انہوں نے نئے زمینی حقائق کو تسلیم کیا اور یہ جان گئے کہ باہمی دشمنوں سے دونوں فریقوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن اس حوالے سے چینی قیادت کی بصیرت کو بھی انسان داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جو کچھ ہوا اس سے لگتا ہے کہ ایک لمبے عرصے سے چین اس معاملے میں خاموشی کے ساتھ سرگرم عمل تھا۔ اصل کام شاید چینی صدر کے دورہ سعودی عرب اور پھر ایرانی صدر کے دورہ چین کے دوران یا پھر خفیہ سفارتکاری کے ذریعے پس پردہ ہوا ہے۔ سعودی عرب، ایران اور عرب ممالک سے بڑھ کر یہ چین کی کامیابی ہے، اور اس عمل کے ذریعے چین نے امریکہ کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر دنیا نہیں تو کم از کم اس خطے کا مہار اب امریکہ نہیں بلکہ چین کے پاس رہے گا۔ چین ایک تو بڑی تیزی کے ساتھ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور دوسری طرف اس کے ایران کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب نے امریکہ کو آنکھیں دکھا کر چین کی ثالثی میں ایران سے تعلقات بہتر کرنے کا آغاز کر کے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ وہ زیادہ تنگ کرے گا تو اس کے جواب میں نئے آپشن یعنی چین کا انتخاب کیا جائے گا۔ ایران اور سعودی عرب اس حسین اور نیک یو ٹرن لینے پر کیسے مجبور ہوئے، اور مواقع کے ساتھ ساتھ یہ نئی صورتحال پاکستان کے لیے ایک نیا چیلنج بھی لے کر آیا ہے۔ زندگی رہی تو اگلے کسی ویڈیو بلاگ میں اس کی وضاحت کروں گا کہ ایران اس پہ کیوں مجبور ہوا، سعودی عرب اس پہ کیوں تیار ہوا، اور پاکستان میں اس نئی صورتحال کے لیے کیا مواقع سامنے آئے ہیں اور کیا نئے چیلنجز پیدا ہوئے ہیں۔